وَأَن تَعْرِفَ مَا طَلَبَ مِنْكَ، مَا طَلَبَ مِنْكَ، خدا نے تجھ سے کیا مانگا ہے. ان تعرف، وہ جب امیر المومنین کا وہ فرمان میں پیش کرتا ہوں، جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ موت کی تیاری نہیں کی ہوتی انہوں نے. اگر تیاری کی ہوتی تو کبھی بھی وہ موت سے نہ ڈرتے. وہ مثال دیتا ہوں، جس بچے نے امتحان دینا ہے میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، اس نے اگر تیاری کی ہو بڑی بےتابی سے، وہ تاریخ کا انتظار کرتا ہے، جا کے امتحان دوں گا، اچھی پوزیشن میں جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کروں گا، سیٹ بھی ملے گی وغیرہ وغیرہ. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے، وہ جیسے جیسے امتحان کی تاریخ قریب آتی ہے بیچارے کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہوتی جاتی ہے، دعا کرتا ہے خدا کرے یہ جو ہے نا وہ پسپورٹ ہو جائے یا ملتوی ہو جائے تاریخ. سیدھی سیدھی بات ہے، موت کی تیاری نہیں کی ہوتی. عجیب ہے، فارمولہ بتایا ہے، یعنی موت کے خوف کو اپنے آپ سے دور کرنے کا طریقہ بتایا امیر المومنین نے. پوچھا مل استعداد للموت، بولا موت کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے. تین کام بتائیں، 3 کام. نمبر 1 اداء الفرائض. اداء الفرائض، واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے. واجبات کو وہ بجا لا سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ واجبات کیا ہیں. پتہ ہی نہ ہو آدمی کو کہ واجب کیا ہے، وہ کیا بجا لائے گا، وہ خاک بجا لائے گا. جی. نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے اجتناب کرے، واجبات کو پابندی سے بجا لائے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اور عجیب آخری چیز یہ ہے کہ جو اہمیت امیر المومنین نے واجبات کو بجا لانے کو دی ہے یا حرام کاموں کو ترک کرنے کو جتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت تیسری چیز ہے واکتساب المکارم. مکارم اخلاق، یہ مکارم اخلاق سے، حسن خلق سے آراستہ ہو. حسن خلق سے انتہائی خطرناک چیز ہے بد اخلاقی، انتہائی خطرناک چیز ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سعد بن معاذ، اس کے جنازے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی، اور بعد میں بتایا کہ 70,000 فرشتوں نے سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کی ہے. جبرائیل امین کی قیادت میں فرشتوں کا بھاری بھرکم وفد اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اچھا، اس کو سپرد خاک کیا، قبر میں اتارا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد اس کی ماں کے پاس گئے اس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یا افسوس کے لیے. آن حضرت کو دیکھتے ہی اس کی ماں نے، مرحوم سعد کی ماں نے کہا ابشر بالجنت یا سعد، سعد بیٹے تجھے جنت کی مبارک ہو. رسول خدا نے کہا کہ لا تعجلنی، یعنی جلد بازی مت کرو، تمہیں کیسا پتہ چلا کہ وہ جنت پہنچ گیا ہے. کہا کہ آپ نے جنازہ میں شرکت کی ہے. جس کی جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی ہے، فرشتوں نے شرکت کی ہے. دیکھیں، ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کا اپنا اثر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد. ہر گناہ کا اپنا اثر، ہر گناہ کا اپنی سزا. اچھا جی، تو کہا انجام کے طور پر جنت جائے گا، لیکن ابھی اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، کیونکہ اہل خانہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا نہیں تھا. جس کے جنازے میں رسول خدا خود شرکت کریں، ہزاروں فرشتوں نے بھی شرکت کی ہو جی، اور اس کے باوجود بد اخلاقی کے نتیجے میں انسان فشار قبر سے جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتا.